انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اور جو ٹینکر پہلے جو ہے وہ 1500-1600 روپے کا ملتا تھا، ابھی 2200 روپے کا مل رہا ہے، 2500 روپے کا مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک قبضہ مافیا ہے وہ ایک جو کمزور شخص ہوتا ہے اس کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ راولپنڈی کے کیا مسائل ہیں، اور بطور چیئرمین کوارڈینیشن کمیٹی ضلع راولپنڈی ان مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، راولپنڈی ایک کمپلیکس مسائل والا شہر ہے۔ ایک تو اس کی پروکسیمیٹی ہے دارالحکومت کے ساتھ، بہت سی بڑی تعداد پنڈی سے ٹریول کرتی ہے، تو ٹرانسپورٹ کے بڑے سنگین قسم کے مسائل درپیش تھے جو میٹرو نے کسی حد تک حل کیے۔ پانی پنڈی کا بہت پرانا مسئلہ ہے۔ ایک راول ڈیم کسی زمانے میں بنا تھا، اس کے بعد پینے کا پانی اور دن بدن گراؤنڈ لیول نیچے جا رہا ہے، اور ٹیوب ویلز ناکام ہو رہے ہیں، پانی گھروں میں جو ہینڈ پمپس تھے وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور اس وقت بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ایک چہان ڈیم کا پروجیکٹ جو ہم نے کوئی 1.5-2 برس پہلے پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد شروع کیا تھا، جو پرائمریلی NA53 کے علاقوں کے لیے، تو وہ اب بالکل آخری سٹیجز پہ، یہ کوئی 65-66 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، $22.5 کروڑ کا، جو کہ ایک فورن مالیاتی ادارے کی طرف سے فنڈڈ ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کوئی تقریباً 5-6 لاکھ کی آبادی کو 1.20 کروڑ گیلن پانی یومیہ۔ اور اس میں آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے اس پروجیکٹ میں؟ یہ ہے ہی سارا اسی حلقے کا، اچھا ٹھیک، تقریباً تھوڑا سا کوئی اگر باہر کا علاقہ ہو تو یہ کوئی 65 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ پھر ایک اور پروجیکٹ ابھی ریسنٹلی 23 ٹیوب ویلز پہ مشتمل ہے جو سواں کے کنارے لگیں گے، اور اس سے یہ جو یونین کونسلز کوٹھا کلاں، مورگا اور کوٹھا کلاں 2 اور ساتھ یہ رحمت آباد اور ڈھوک منشی، یہ بھی بہت ورسٹ، یعنی پانی کے ایک لیٹر کو، ایک گیلن کو لوگ ترستے ہیں۔ تو یہ بھی آخری سٹیجز میں انشاءاللہ اس کو بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس کا بیڈنگ پروسیس اگلے مہینے 1.5 کے اندر شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک غیر ملک فورن یعنی مالیاتی ادارے کا سپانسرڈ ہوگا۔ یہ کوئی تقریباً $1.60 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، کوئی 5 ارب روپے کا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے چونکہ میٹرو تو بن گئی تھی، لیکن میٹرو کا جو فیڈنگ ایریا تھا، جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، اس کے لیے 78 بسوں کا بھی پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے، جو اس طرح چلیں گی کہ وہ بیسیکلی لوگوں کو لے کے آئیں گی، کیونکہ میٹرو ہر جگہ نہیں بھیج سکتی، میٹرو کے سٹاپس پہ، تاکہ وہ ٹریولنگ آسان ہو۔ اور اگر میٹرو یہ نہ بنی ہوتی تو آج پنڈی کا کہ شاید ٹریفک کا مسئلہ، موٹر سائیکلی قابو نہ آتے، گاڑیاں، تو وہ بہت بڑا 1,70,000 ایوریج، 50 سے 70,000 لوگ ڈیلی کا ٹریول ہے۔ ویکینڈز پہ ذرا کم ہو جاتا ہے 1 لاکھ کے لگ بھگ، لیکن تو یہ ٹرانسپورٹ کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی آپ پانی کی بات کر رہے تھے نا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے وہ پانی کی سپلائی لوگوں کے گھروں تک آتی تھی، ان کی ٹینکیوں میں پانی آ جاتا تھا، لیکن راولپنڈی کے اندر بدقسمتی سی جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ بہت نیچے ہے، اس کی بہتری کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی بہتری کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ نیچرل فینومنا ہے، جو پانی کا جو انڈر گراؤنڈ ریزروائر ہوتے ہیں یہ استعمال سے ڈپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک فینومنا ضرور ہے کہ اگر ڈیمز بنے ارد گرد تو ڈیم سے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل امپروو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اب پنڈی کی ویسینٹی میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، راول ڈیم بن گیا تھا، خانپور ڈیم تھوڑا سا دور ہے، تو یہ اس کو امپروو کرنے کا، چارج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سرفیس واٹر کسی جگہ سٹور ہو جو زمین کے اندر جائے۔ اسی طرح ہمارا جو ایک مسئلہ تھا کہ ہم نے اس دفعہ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کی لائیو سٹاک پہ، کیونکہ یہ ایک معیشت کا بڑا حصہ ہے دیہاتی علاقے میں، خصوصاً جو پوٹھوار کا بارانی علاقہ ہے، یہاں پہ لوگوں کو مال مویشی، ایک مویشی بھی اگر سال کا بک جائے تو اس کے لیے ایک اچھی، تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ڈسپنسریز یا اسپتال تھے اس میں حاضری کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ ان کی جو جعلی دوائیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، انسانی دوائیوں کو تو بہت زیادہ چیک کیا جا رہا تھا، لیکن جانوروں والی تو اس پہ کنسنٹریٹ کیا، اور ہر جگہ سے سٹور سے آؤٹ ڈیٹڈ، ایکسپائرڈ یا جعلی قسم کی دوائیاں جو ہیں، بالکل صحیح، یہ تو آپ نے بتا دیا۔